حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے ارشاد فرمایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت مندی کو، اپنی غربت سے پہلے اپنی دولت مندی کو، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنے فارغ وقت کو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ۔ حدیث شریف میں جو 5 عظیم نعمتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ بڑھاپے سے قبل جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمتی عطیہ ہے، اس کا بہترین حصہ جوانی اور عالم شباب ہے۔ اس لیے اسلام اہل ایمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی متاع عزیز اور جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے وقف کرے، اور اپنے آپ کو ہر وقت جہاد، دعوت دین، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، خدمت خلق اور تمام ابواب خیر کے لیے مستعد اور تیار رکھے، اور عباد شیطانی کی طرح لہود و لعب، کھیل کود، نفس پرستی، بد اخلاقی، زنا، فحاشی، بے حیائی جیسے افعال قبیحہ میں منہمک ہو کر جوانی کو ضائع نہ کرے، اپنی خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر حلال ذرائع سے روزی کمائے، اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب کی خبر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یتامی، مساکین اور معاشرہ میں رہنے والے بے سہاروں کا سہارا بنے، اور لمحہ با لمحہ ذکر الہی سے رطب اللسان رہے، اور راتیں اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کی حالت میں گزار کر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندہ میں شامل ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا۔ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کسی مہلک ترین بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس وقت صحت اور تندرستی کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ انتہائی معمولی سی بیماری کی وجہ سے ہی انسان کی زندگی کے معمولات معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی صحت کو نعمت عظمہ تصور کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی میدانوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تمام امور خیر سر انجام دے۔ تیسرے نمبر پر ہے غربت اور فقر سے پہلے خوشحالی کو غنیمت جانے، یعنی جب دولت مندی ہو، تونگری ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس دنیا کی تمام اشیاء کا مالک اللہ ہے، اور انسان دنیا میں اللہ کے نائب کی حیثیت ہے، فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہے۔ مالک کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جیسا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر نائب کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی تصرف کرے، اور یہ دولت و تصرف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس کے برعکس غربت و فقر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جائے، اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دل کھول کر خرچ کرے، اور یتیموں، مسکینوں اور ناداروں کی ضروریات زندگی کی فراہمی میں ان سے تعاون کرے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو ان 5 عظیم نعمتوں کی
شکر گزاری بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔